الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا سوال خواب سے متعلق ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تو کیا اس تعبیر پر ہمیں یقین کرنا چاہیے؟ کیا وہ تعبیر 100% واقع ہوتی ہے یا ایک اندازے سے وہ لوگ بتاتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو لوگ خواب کی تعبیر بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جرائد، مجلات، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر ان چیزوں کا پرچار کرتے ہیں، ان میں اگر میں یہ کہوں کہ سارے کے سارے جھوٹے، مکار اور فریبی ہوتے ہیں تو شاید میری بات غلط نہ ہو۔ یہ سستی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو لا علمی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کی جیبوں کو خالی کرتے ہیں اور حرام اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ ڈرا دھمکا کر کے یا اس کی جھوٹی تعبیر بتا کر کے وہ آپ سے خوب پیسے ایٹھیں گے اور غلط تعبیر بتائیں گے۔ ان میں سے تو سب جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا، یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں، جیسے وہ کتاب جو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، یا اس طریقے سے عبدالغنی نابلسی کی کتاب ہے خواب کی تعبیر پر، یا اور لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں ان کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ کر کے وہ تعبیر بتاتے ہیں۔ ان جاہلوں کو نہیں معلوم کہ خواب گرچہ ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دیکھنے والے بدل گئے تو خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ خواب کی تعبیر پر دیکھنے والے اور اس طریقے سے جو منظر ہوتا ہے وہ کس وقت اس نے دیکھا، کس حالت میں دیکھا، اس نے کہاں دیکھا، دیکھنے والا مرد یا عورت، ان تمام چیزوں سے خواب کی تعبیر کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان جاہلوں کو یہ تمام باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ آپ ان کے سامنے جا کر کے خواب بیان کریں گے، وہ کتاب اٹھائیں گے یا ان کے پاس جو بھی مطالعے سے علم ہے اس کے تعلق سے اس کے مطابق وہ جواب دے دیں گے۔ جو بھی اس طرح کا خواب دیکھیں گے سب کی تعبیر کم و بیش ایک ہی بتاتے ہیں۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم امسال حج کرو گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے تمہیں امسال انشاءاللہ حج کرنے کا موقع ملے گا۔ دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے بھی خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آدمی چور ہے، اسے پکڑ لو۔ اور جب اسے پکڑا گیا تو اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ دیکھیے، خواب دیکھنے والا ایک ہی انسان، مطلب ایک ہی خواب، لیکن دیکھنے والے دو، تو اس کی دو تعبیر بتائی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لوگوں نے جب سے سوال کیا کہ آخر یہ کیسے آپ کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو آدمی آیا اس پر اللہ تعالیٰ کی ایک کلام صادق آتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس میں اذان اعلان کا ذکر ہے، تو اس پر یہ بات صادق آئی، لہذا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انسان وہ حج کرے گا۔ اور دوسرے کے بارے میں بیان کیا انہوں نے کہ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورہ یوسف کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو کہا کہ اس پر یہ آیت صادق آتی ہے یا یہ آیت اس کے لیے مناسب تھی۔ اور واقعتاً لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو خواب ایک ہی لیکن دیکھنے والے دو، تو خواب کی دو تعبیر بتائی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس طریقے سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں چونکہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اس لیے جو بھی انسان خواب دیکھتا ہے یا کئی لوگ ایک طرح کا خواب دیکھتے ہیں تو عام طور سے سب کی تعبیر وہ لوگ ایک ہی بتاتے ہیں۔ تو سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ معبر نہیں ہیں بلکہ متعبر ہیں، پیشہ ور خواب کی تعبیر بتانے والے لوگ بناوٹی اور جھوٹ موٹ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔
لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور لوگ خواب آ کر کے بیان کریں گے، ان کو جھوٹ میں ڈرا کر کے ان سے پیسے بھی ایٹھتے ہیں اور پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ لوگ لوگوں کا مال باطل اور حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہاں انسان کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وہیں یہ لوگ ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے ایمان اور یقین بھی خراب کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور انسان جو خواب دیکھتا ہے، وہ خواب کے پیچھے انسان کو زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب یہ کوئی دین نہیں ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ انسان اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس خواب سے اور اب وہ خوشی محسوس کرے اور اس خواب کو ہر آدمی کے سامنے نہ بیان کرے، اس خواب کو ہر آدمی کے سامنے نہ بیان کرے، بلکہ ان سے بیان کرے جو حقیقی معنوں میں معبر ہیں، یا انسان کا جو بہی خواہ اور خیر خواہ ہے اور حقیقت میں انسان سے محبت کرنے والا، اس سے اپنے جو اچھے اور مخلص ساتھی ہیں اور خاص طور جو خواب کی تعبیر بتانے والے، ان سے انسان کو بیان کرنا چاہیے۔ ہر کس و ناکس سے انسان کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، دوسروں سے مت بیان کرنا۔ تو انسان جب اچھا خواب دیکھے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس سے خوش ہو جائے، لیکن دھوکے میں نہ رہے کہ میں نے بہت اچھا خواب دیکھا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا۔ نہیں، انسان جب دین پر پابند ہوگا، اس کے اندر استقامت ہوگی، تب انسان کے اچھے خاتمے کی انسان امید کر سکتا ہے۔ یہ خواب نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ لہذا انسان جو اپنے خواب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ایسا انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اضطراب اور قلق اور بے چینی اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، کبھی اس معبر کے پاس، کبھی اس آدمی کے پاس، کبھی اس آدمی کے پاس۔ شیطان اسے کھلواڑ کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کی زندگی کا سکون اور چین چھن جاتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ لوگ پیشہ ور معبر ہیں، جیسے آج کل پیشہ ور راقی نکلے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی دکان چمکاتے ہیں، اپنی دکان کھول کر کے رکھے ہوئے، سینٹر قائم کر رکھے ہیں۔ ایسے ہی پیشہ ور معبر ہیں جو اپنی دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر قائم کر رکھے ہیں اور باقاعدہ اعلان کرتے ہیں جرائد و مجلات میں اور دیگر چیزوں کے ذریعے، اور لوگوں کے درمیان بتاتے ہیں کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، آپ لوگ ہمارے پاس آئیے، اور پھر لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں اور خواب کی تعبیر کو لوگوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیو، خواب کی تعبیر بہت باریک علم ہے، بہت باریک علم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا ہے، اور یہ مطالعے سے بھی حاصل ہونے والا علم نہیں ہے کہ انسان مطالعے سے حاصل کر لے۔ یہ وہبی زیادہ ہے، کسبی کم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے ان بندوں کو جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار اور صالح اور نیک بندے ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، اور بدعات اور کفر و شرک سے دور رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی زبانیں پاک و صاف رہتی ہیں، جن کے دل کفر و نفاق سے، شرک سے اور حسد اور بغض سے پاک رہتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، اپنی زبانوں کے حفاظ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے حفاظ کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کرتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو علم حاصل نہیں ہوتا، یہ مطالعے سے بھی علم حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ اپنی دکان نہیں کھول کر کے بیٹھتے ہیں، نہ لوگوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، نہ اسے اپنا پیشہ بناتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے کو، نہ اس کے لیے سینٹر کھولتے ہیں، بلکہ اگر ان کے پاس کوئی آدمی آ جاتا ہے تو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کا عمل ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے طریقے سے نہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور جو پیشہ ور معبر ہیں، اس طریقے سے لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ خواب کی تعبیر بہت باریک علم ہے، بہت کم لوگوں کو علم ملتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو آپ یعنی پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ ہوں جو خواب کی سچی تعبیر بتانے والے، ورنہ یہ علم بہت کم لوگوں کے پاس رہ گیا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، اس سے انسان کے دین اور شریعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے انسان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ ہیں وہ اکثر اسی طریقے کے لوگ ہیں، اس لیے ظاہر بات ہے جب لوگ اس طریقے سے رہیں گے
تو ان کی تعبیر پر پورا یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تعبیر فتویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کہا، یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے لوگوں جو میں نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، فتویٰ دو، مجھے تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو تمہیں علم ہے اس کے بارے میں۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں گیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی، اس کو نجات مل گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ نے جو خواب بیان کیا ہے تو بادشاہ سے اجازت مانگی اور یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کیا کہا، یوسف ایھا صدیق افتنا فی سبع بقرات، اے میرے دوست یوسف اس معاملے میں آپ مجھے فتویٰ دیجئے، اور پھر اس خواب کو جو بادشاہ نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ تو علماء نے بیان کیا ہے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں کہ خواب کی تعبیر فتویٰ ہے، فتویٰ ہے، اور فتویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کتاب و سنت کا عالم نہیں ہے اور وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، جاہل انسان ہے، یا وہ برا عالم ہے، عالم سو ہے، تو ظاہر بات وہ فتویٰ بھی انسان کو غلط دے گا۔ تو جب خواب کی تعبیر فتویٰ ہے تو جب فتویٰ غلط ہو سکتا ہے تو خواب کی تعبیر بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو خواب کی تعبیر خاص طور سے اس زمانے میں جو لوگ بتاتے ہیں اس پر انسان کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب شعبدہ باز مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سب جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کوئی ضروری نہیں کہ پوری صحیح ہی صحیح ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا، اصبت بعضا واخطأت بعضا، کچھ تم نے صحیح بتایا کچھ تم نے غلط بتایا۔ کس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دھرتی اور کائنات پر انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، سب سے نیک انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ اللہ انہیں علم عطا کیا تھا، عمر فاروق کے پاس علم تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس طریقے سے اور صحابہ کرام کے پاس علم تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے علم اپنے مخلص نیک متقی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے متقی پرہیزگار اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، لیکن اس کے بعد بھی مانوی نے کیا فرمایا، تم نے جو تعبیر بتائی اس میں کچھ صحیح اور کچھ غلط بھی ہے۔ لہذا آج کل کے جو لوگ تعبیر بتاتے ہیں ان کے اندر تو ساری خوبیاں بھی نہیں پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی بھی نہیں جاتی، لہذا ان کی تعبیر پر انسان کیسے یقین کرے گا؟ اور اگر واقعتاً کوئی انسان ہے جس کے اندر خواب کی تعبیر بتانے کی ساری خوبیاں اور سارے مواصفات موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے تعبیر بتاتا ہے اس طریقے سے تعبیر واقع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، کہ جو خواب ہوتا ہے وہ چڑیے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے۔ فإذا عبرت وقعت، جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ قال راوی فرماتے اس حدیث کے، وَحَسِبُهُ قال ولا يقصها الا على واد او ذی رأی، کہ ہمارے نبی نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اس خواب کو نہ بیان کرے مگر جو اس سے محبت کرنے والا ہے، جو اس کے لیے مخلص ہے، یا جو ذی رائے، جو اچھی رائے والا، اچھی فکر والا اور خواب کی تعبیر بتانے والا ہے، اس آدمی کو جا کر کے بیان کرے، اور ہر آدمی سے جا کر کے اپنے خواب کو وہ بیان نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو خواب ہے، یہ خواب کی تعبیر اگر واقعتاً کوئی آدمی جس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، واقعتاً نیک اور سچا انسان ہے اور کوئی اور ساری صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر وہ بیان کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہ خواب کی تعبیر جو بیان کرتا ہے وہ تعبیر واقع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتایا، یعقوب علیہ السلام نے، وہ خواب کی تعبیر واقع ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے جو بتایا بادشاہ کی تعبیر خواب کے تعلق سے، وہ بھی واقع ہوا۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ داخل ہوئے جیل کے اندر، ان کے بارے میں جو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی وہ بھی واقع ہوئی۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے اور وہ انبیاء کے خواب تو سچے ہی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے واقع ہوا کرتا تھا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام تھے، ان جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے وہ تعبیر واقع ہوا کرتی تھی۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ خواب واقع ہوتی ہے۔ اور تعبیر اور خواب دیکھیے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خواب جو سچا خواب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر انسان کو اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خواب سے خوش ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف۔ لیکن اس پر اسے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، وہ دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو اچھا خواب دیکھ لیا لہذا میں تو متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں تو جنت کے اندر جاؤں گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی انسان کو اپنے خواب سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ خواب نہ کوئی دین ہے نہ کوئی شریعت ہے۔ دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ انسان جو دن بھر سوچتا رہتا ہے اور جاگنے کی حالت میں یا ڈیوٹی میں جو کچھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، جب وہ سوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے وہ خواب کے اندر آتی ہیں۔ تیسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو ڈراؤنا خواب ہوتا ہے جس سے انسان کو غم اور تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ کوئی انسان اسے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا، کسی نے اس کو ذبح کر دیا، کبھی کچھ انسان دیکھتا ہے کبھی آگ میں اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کا جو خواب ڈراؤنا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب شیطان کی طرف سے انسان خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، خواب اس برے خواب کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف وہ 3 مرتبہ تھوک دے، دھتکار دے۔ اس خواب کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے کسی سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس انسان کو غم کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کرے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے وہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی معلق روایت اور صحیح مسلم نے باقاعدہ اسے موصول بیان کیا ہے، اور پھر جس پہلو پر ہے وہ اس پہلو کو بدل دے۔ یہ برے خواب کے کچھ آداب آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے گئے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رؤیا ثلاثہ، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ رؤیا من اللہ، ایک خواب اللہ کی طرف سے یعنی جو سچا خواب ہوتا ہے، رؤیا تحزین من الشیطان، اور ایک غم میں مبتلا کرنے والا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ رؤیا مما یحدث الرجل نفسه فی اليقظہ فیراہ فی المنام، اور ایک وہ خواب ہوتا ہے جو انسان بیداری کی حالت میں اپنے آپ سے بات کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے فیراہ فی المنام، تو وہ خواب کے اندر وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور مسلم کی کہ رؤیا صالح من اللہ، اچھا خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور برے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فمن رأى شيئا يكرهه، جو انسان کچھ ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار گزرے، برا لگے، فلینفس عن شماله ثلاثہ، وہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار لے یا تھوک لے۔ ولیتعوذ من الشیطان فانه لا تضره، اور وہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، پھر یہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ برے خواب کے تعلق سے باتیں بتائی گئی۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جو پہلی بات کہ آج کل جو معبرین ہیں وہ سب پیشہ ور ہیں، ان کی خوابوں کی تعبیر پر انسان کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان سچا خواب دیکھے تو خوشی کا اظہار کرے اور اس طریقے سے، لیکن اسی پر اعتماد نہ کرے اور نہ ہی تمام لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اگر برا خواب ہے تو برے خواب سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحیح منہج پر قائم رکھے اور سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔